ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کوئی تقریباً 15-20 منٹ قبل ایک اور ٹویٹ لکھ مارا ہے ہمارے اور لیے کھڑکا دیا انڈیا کو. وہ کی وہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روس سے یہ بہت بڑی تعداد میں، جو میں آپ کو پہلے بھی کتنی مرتبہ میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہوا یہ کہ جب روس پر وہ یعنی پابندیاں لگی نا یوکرین کے واقعے کے بعد، تو یورپ نے تو بند کر دیا. اوئے سنو نا یار، روس سے نکل کے جو تیل کے جہاز جو ہیں یورپ کی طرف جا رہے تھے نا، تو وہ سمندر میں ہی ان کا رخ موڑ دیا گیا بھارت کی طرف. بھارت میں 2 بڑی ریفائنریز ہیں. ایک ریفائنری روس نے خود بنائی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں کمیونزم ہوتا تھا نا، تو وہاں پہ وہ سرکاری طور پر وہ یہ کہ بھئی چونکہ ہمارا تیل یہاں جاتا ہے تو ہم یہیں اس کو صاف پروسیس کر لیں گے. اس کے بعد پھر غالباً سیٹھ امبانی نے اسی کے پاس لگائی، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر ان دونوں ریفائنریز میں 24 گھنٹے کام ہوتا رہا. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ اب اس تیل کو صاف کر کے، ظاہر ہے کہ انڈیا اپنی ضرورت سے کتنا کرتا، باقی ملکوں سے بھی تو خریدیا، آلریڈی کمٹمنٹس ہیں یہ وہ فلان ماں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ خصوصاً ڈیزل جو ہے وہ بھاری مقدار میں میڈ ان انڈیا کر کے یورپ کو بیچتے رہے. اور وہ رشین آئل ہے اور وہ ہے وہ روس کا، یعنی اس کو صاف انڈیا میں کیا گیا ہے. پروسیس انڈیا میں ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہی عالم وہ تیل کا بھی کیا گیا. وہ اس نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طرح انہوں نے بہت مال کمایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے اور ٹیرف لگانا پڑے. ہاں ہاں، یہ اس کا بھی آیا ہے. تو میں آئی وش کہ میں اس کو ٹرمپ کیوں پیچھے پہ گیا انڈیا سے؟ بیچارہ کیوں کہہ رہا ہوں انڈیا تو بیچارہ ہے سر. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے. یہ جو جنگ ہو رہی تھی نا، وجہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی ہے جو ٹرمپ یہ جو 87 گھنٹے کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، اور اس دوران امریکن جو رابطے کر رہے تھے، اس میں انڈینز کا اس میں بھارت کی کوئی جو بھی کہیں نہ کہیں جو بات کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے آئے گی. اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی، اس نے کتاب لکھ رکھی ہے نا ایک نام نہاد، وہ آرٹ آف ڈیل، یہ جان بوجھ کر بھارت پر دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ بالآخر ڈیل ہو جائے. اور ثبوت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی، یورپین یونین نے بھی بڑی بڑکیں لگائی تھیں اور بالآخر انہوں نے انہی شرائط پر امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ کیا جو کہ ٹرمپ نے ڈکٹیٹ کی. ہو گئی بات درست. میں ظاہر ہے میری بھارت سے کوئی ہمدردی نہیں، نہ ہو بھی نہیں سکتی، لیکن میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس طرح کی اپروچ اختیار کرتے ہوئے انڈیا کو ڈیل پر جھکنے کے لیے مجبور کر دے گا، تو وہ غلط سوچتے ہیں. انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے نا، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا ڈی این اے، وہ پرائمریلی نہرووین ہے. نہرووین مطلب یعنی کہ پنڈت جواہر لال نہرو، اس میں بہت زیادہ پرائیڈ ہے، ڈسکوری آف انڈیا، فلانا ڈباب کی وہ ادھر. اور وہ مودی کی صورت میں اس کو ہندوتوا کا تڑکا بھی لگ گیا ہے. تو یہ جھکنے والے نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح اس سے وہ لے گا. لیکن جیسے چین کے سامنے جھکا ٹرمپ، بھائی اللہ دشمن کی توپوں میں لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ جو صورتحال کھل رہی ہے، کیا اس کو ہم ایز پاکستانیز ہم انٹیلیجنٹلی یوز کر رہے ہیں یا نہیں. دس از دا کوشچن. اب اگر تم بھارت کے بڑے بڑے نام ہیں، حتیٰ کہ میں ایک نام لے لیتا ہوں، شیکھر گپتا، انہوں نے ایک پورا موصوف نے اپنا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ یہ وقف کی. اس نے کہا یہ کیا، یہ ٹرمپ نے وہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میسو ریزرو آئل یعنی جولائی 31 کو کہ ہم دونوں مل کے کریں گے. وہ نے کہا اتنے سارے سرویز ہوئے ہیں، وہ تمام سرویز تو کہتے ہیں پاکستان تیل ہے ہی نہیں.
ایسا تو کسی نے نہیں کہا. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ شیکھر گپتا جیسا جس کو میں سنجیدہ سمجھتا ہوں, وہاں اس میں ایک انہوں نے اس میں ایک وجہ بھی دی ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ سکسیس ریشو آف جو ایکسپلوریشن آف ویل ہوتی ہے آفٹر دیٹ. یار ایکسپلوریشن الگ بات ہے, اس کو سیدھا سادہ, آپ تو انجینئر ہیں, آپ کو مجھے پڑھانا چاہیے. تیل کی تلاش کے بارے میں کہتے ہیں کیٹس پا, یعنی کہ بلی کے پنجوں کی طرح آپ ادھر ہاتھ مارتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے یہ ریشو, اس میں پاکستان کی ریشو غالباً بری نہیں رہی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. دیکھیں پاکستان نے آج تک, جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان نے آج تک کل 1698 99 1700 کر لیں ایکسپلوریٹری ویل نکالے ہیں آج تک. اچھا, اور اس کی جو شرح ہے سکسیس ریٹ آتے ہیں, سکسیس ریشو وہ 15% ہے. ہندوستان نے اس کے مقابلے میں 8000 ایکسپلوریٹری ویل نکالے ہیں اور اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ 20% ہے. آپ دیکھیں نا ڈفرنس کتنا ہے, پاکستان 1700 ہے. میں عرض یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چلو اگر بھارت کے لوگ تو اس میں ہمارا مذاق اڑائیں تو کوئی بات نہیں, انہیں آپ پہنچا, ہم بھی کرتے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ, بے دشمنی جو ہوئی تو اب ٹھیک ہے, ہوتا ہے ایسے. لیکن ہمارے اپنے پاکستانیوں کی کافی تعداد ہوتا ہے, 2 نمبری ہے جی امریکہ میں. اب یہ دیکھو صاحب, یہ اچانک نہیں یہ چیزیں ہوتی. یہ خبر جو ہے یہ آئی ہے ابھی 4 جولائی کو, آج ہی نہیں پچھلے مہینے, سوری پچھلے. اس میں ہے کہ پاکستان ٹو بائی فرسٹ ایور آئل کارگو. وائٹل ایک امریکی کمپنی ہے, اس سے, یہ رائٹر کی خبر ہے, رائٹر جو دنیا میں بزنس کی خبریں دیتا ہے, تو اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وائٹل سے تیل خریدے گا, ٹھیک ہے جی, اور اس کی مقدار وغیرہ امریکہ سے مطلب خریدے گا, نہیں امریکہ سے تیل خریدے گا. اچھا, اب جو کمپنی اس کو خرید رہی ہے, اب یہ یار یہ ٹویٹ کے فوراً بعد تو آپ یعنی کہ یار 2 کمپنیوں میں مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. یہ 1 اگست کو, 31 جولائی کو ٹرمپ نے یہ کہا, ٹویٹ کیا, اور 1 اگست کو رائٹر خبر دے رہا کہ ہے امریکہ سے پاکستان تیل خریدے گا. امریکہ نے کمپنی کا نام لیا ہے وائٹل, میں اسی کمپنی سے امریکہ سے خریدے گا نا, ٹھیک ہے نا جی. اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ بیرل آف آئل, یعنی اس کی تعداد بھی بتائی ہے, ٹھیک. اب خریدنے والی, اب میرا ماتھا ٹھنکا. لاسٹ جو تمہیں پتا ہے کہ ہمارا جو, میں نے کہا یار یہ جو کہہ رہا ہے نا ٹرمپ, اس نے کہا کہ جی ہم ایک تیل کی کمپنی ایسی کریں گے جو وہ آف شور کی تلاش کرے, تو میں نے کہا یار میں نے جو سوچ وچار کی ہے تو مجھے لگا کہ ایکزون ہے. اب ایکزون یاد رہے کہ وہی کمپنی ہے جسے وہ کیکڑا باندھ 2019, سوری, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ وائٹل کی بات آئی نا, میں نے کہا ہو نہیں. اب میاں یہ جو وائٹل کمپنی ہے نا, یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کمپنی ہے. اس میں اس کے شیئرز جو ہیں کوئی بھی شخص 5% سے زیادہ نہیں خرید سکتا. اچھا. اور اس کے 450 سے 500 ملازمین ہیں, زیادہ تر شیئرز انہی کے ہیں. اور ملازمین ہیں انہی کے, کچھ شیئرز نہیں, کچھ شیئرز جو ہیں ان کے تعلقات وہ گھانا کے لوگ بھی ہیں, یوکرین کے بھی ہیں, قزاقستان کے بھی ہیں, اور آذربائیجان کے بھی, لیکن ان کے نام یہ لوگ خفیہ رکھتے ہیں. اب آذربائیجان میرا خیال ہے آپ کا کام رکھنا ہے. اچھا, اب یہ جو کمپنی جس نے یہ تیل خریدا ہے ان سے, یہ بیسیکلی یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ وہ جو تمہارے موٹر آئل وغیرہ نہیں ہوتے, انجن آئل, ہاں, یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے وہ یورو بی کمپلائنٹ کو تیل ایک ہوتا ہے شاید, یا پیٹرول ہوتا ہے جو موبلائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ریفائنری ہے. ہاں, یہ ہماری سب سے بڑی ریفائنری ہے. 156,000 بیرل ایک دن میں یہ لوگ صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی پاکستان میں
جو تیل ریفائن ہوتا ہے اس کا تقریباً 33% سے زیادہ یہ کرتی ہے کمپنی۔ اس کمپنی کے بارے میں جب میں بے تحقیق پہ شروع ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے سمندر، گہرے سمندر میں ایک چیز بنا رکھی ہے جسے کہتے ہیں سنگل پوائنٹ مورنگ۔ یہ ایک ایسا یعنی کہ نہیں، یہ بیل نہیں ہوتا، بور ہوتا ہے اور نہیں، نہ بور ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ میرے بھائی ایم فار مین۔ اوکے، Oh, for God's sake, come on, man. نہیں ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ تاکہ تھوڑی سی No, I should be, preparing myself for something. Anyway, so, ایک منٹ ہے میرے پاس۔ ہاں، اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تیل سے بھرا ہوا سمندر ہے نا، تو وہ گہرے سمندر میں انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے وہ ساحل پہ ہاں 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 ٹھیک ہے، لنگر انداز سونے کی اجازت ملے تاکہ وہ اپنا، انہوں نے یہ جو اس کو SPM کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھو کہ گہرے سمندر کے اندر ہی ایک ساحل بنا دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہی ان لوڈ کر لیا اب جائے، وہاں پہ ہی ان لوڈ آئل ٹینکر، تاکہ آئل کو اتنی دیر تک وہ ٹینکر کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے ساحل کے۔ وہ جس نے اس کے پاس آنا وہ اس کو ان لوڈ کر دے۔ تو اس سے اب مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ کمپنی اور وائٹل، یہ مل کر، کیونکہ وائٹل جو کمپنی ہے ٹھیک ہے، انہوں نے مغربی افریقہ، مطلب گھانا وغیرہ، ان کے کہتے ہیں کہ ادھر جو سمندر ہے نا، اس کا جو پانی اور اس کی زمین کی ساخت جو ہے وہ ہمارے انڈس بیسن اور مکران کا ایریا جہاں سے آف شور اینڈ آن شور یہ تیل نکلنا ہے، اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ایک کمپنی ایکزون بھی آپ نے بتائی تھی اس دن، وہ ایگزام تو یہی وہ کہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ کہ پاک امریکہ تعلقات میں ہمیں سگنیفیکنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، خالی بڑک بازی ابھی تک نہیں ہو رہی آن تو گراؤنڈ مقصد، کام ہو رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہم چونکہ اتنے ڈسے ہوئے ہیں تاریخی اعتبار سے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امریکہ نے بھی کافی مرتبہ ہمیں ڈسا ہے، تو ذرا پاکستان دل سے ہے کہ فائدہ کیسے مانتا اٹھا سکتا ہے؟ چلو لاسٹ ایک منٹ اور دے دو یار، پاکستان سب سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ دیر از سم تھنگ نا، آپ نے کہا انویسٹمنٹ کہاں سے ہے؟ نہیں، انویسٹمنٹ وہ نہ کرے نا یار، ریئر ارتھ اوکے، ہم تو ایکسکیویٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ مشینری ہے۔ اور اسی طرح جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میں کہ امریکن کمپنی یہاں پہ نکالیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اور وی کین اٹریکٹ دیم ٹو دس۔